پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، حسین تجھ پہ کہیں کیا سلام ہم جیسے، کہ تو عظیم ہے بے ننگ و نام ہم جیسے۔ وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں، وہ اپنی ذات کی پہچان کو ترستے ہیں، جو خاص تیری طرح ہے نام ہم جیسے۔ یہ بے گلین جو ہر کربلا کی زینت ہے، یہ بے گلیم جو ہر کربلا کی زینت ہے، یہ سب ندیم یہ سب تشنہ کام ہم جیسے۔ بہت سے دوست بہت سے دوست سرے دار تھے جو ہم پہنچے، بہت سے دوست تھے سرے دار جو ہم پہنچے، سبھی رفیق نہ تھے سست گام ہم جیسے۔ خطیب شہر کا مذہب ہے بیعت سلطان، خطیب شہر کا مذہب ہے بیعت سلطان، تیرے لہو کو کریں گے سلام کیا ہم جیسے۔ تو سر بریدہ ہوا شہر ناصپاسا میں، تو سر بریدہ ہوا شہر ناصپاسا میں، زباں بریدہ ہوئے ہیں تمام ہم جیسے۔ پہنچ کے خرقہ خوں بھی کشیدہ سر ہیں فراز، پہنچ کے خرقہ خوں بھی کشیدہ سر ہیں فراز، بغاوتوں کے علم تھے میدان میں جو ہم پہنچے۔ ایک سلام پیش کرتے ہیں۔ بہت بلند نعرے صلوات۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، رے ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک شاہانی، رے افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، ایسا تھا مقدر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، رے اتنا تو ذرا ٹھہرو تمہیں دولہا بنا لوں، بس ایک جھلک سحر کی صغرا کو دکھا لوں، بے چین ہے خواہر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ارے 18 برس پال کے پروان چڑھایا، 18 برس پال کے پروان چڑھایا، وہ گیسو والا ہے میرا خون میں نہایا، یہ کیا ہوا دلبر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ کہتی تھی یہ ماں خوں بھری میاں سے لپٹ کر، ہے علی اکبر، ہے علی اکبر۔ ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، ماں تیری جدائی میں بھلا کیسے جیے گی، مر جائے گی صغرا جو خبر
تیری سنے گی اب کیا کروں جی کر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ٹھہرو کہ میں 18ویں منت بڑھا لوں ٹھہرو کہ میں 18ویں منت بڑھا لوں پھر لے کے بلائیں تجھے جینے کی دعا دوں صدقے ہو مادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا یہ کیا ہوا دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو تم ہچکیاں لے کے جو دم توڑ رہے ہو منہ سے ہمیشہ کے لیے موڑ رہے ہو کیوں روٹھے ہو دلبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر آئے جو ہمیں لوٹنے خیموں میں ستمگر ماں دے گی صدائے علی اکبر ہے چھن جائے گی چادر ہے علی اکبر ہے علی اکبر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر جب کوئی جوان لاش نظر آتی ہے محشر ایک یاد سوئے کرب و بلا جاتی ہے محشر ہے علی اکبر ہے علی اکبر ہے علی اکبر حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ کچھ آنسوؤں کے عوض کائنات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے یہ کربلا ہے یہ معجز نما کی بستی ہے کفن میں اس کے لپیٹو حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات
لے جاؤ، حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. صلوات. ایک سلام کے چند اشعار. کس طرح بندھے ہاتھوں سے غسل دیا ہوگا، اور خون بھرا کرتا وہ جسم سے چپکا تھا، کیا حال ہوا ہوگا یہ دیکھ کے عابد کا، یہ سوچ کے آنکھوں میں، یہ سوچ کے آنکھوں میں آنسو چلے آتے ہیں. سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں. بہنا بہنا کہہ کر، بہنا بہنا کہہ کر سینے سے لگاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں. نزدیک سکینہ کے سجاد ہنسی آئے، چہرے پہ نظر پڑتے ہی لب پہ یہی لائے، اس عالم غربت میں کیا کیا ہے ستم ڈھائے. سب بیویوں کو عابد، سب بیویوں کو عابد نزدیک بلاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں. اور ذرا تصور کریں کہ 10 محرم سے 10 صفر تک بی بی سکینہ سوئی نہیں تھی. وہ شام غریبہ سے سوئی تھی کہاں بچی، لگتا ہے یہی ہم کو شاید اسے نیند آئی، لگتا ہے مجھے اس کو شاید نہیں نیند آئی، زندہ کے اندھیرے سے اتنی تھی وہ گھبرائی. اے میری بہن اٹھو، اے میری بہن اٹھو، سجاد جگاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں. اور ذرا تصور کریں حضرت سکینہ کی پیاس کا کہ وہ اپنے بھائی سے کہہ رہی ہیں کہ مجھے ایسی جگہ دفنانا جہاں کی زمین تھوڑی نم ہو. اف پیاس کی شدت سے یہ حال سکینہ تھا، لب سوکھے ہوئے اس کے مرجھایا ہوا چہرہ، کم سن تھی مگر اس پر
عالم تھا ضعیفی کا، یہ مرثیہ بچی کا، یہ مرثیہ بچی کا سجاد سناتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں۔ زینب نے کہا رو کر دیدار ذرا کر لوں، کلثوم بھی آ جاؤ اور تم بھی رباب آؤ، اور دیکھ لو جی بھر کے ایک بار سکینہ کو، ابھی عابد بچی کو، ابھی عابد بچی کو تربت میں چھپاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں، بہنا بہنا کہہ کر، بہنا بہنا کہہ کر میت کو اٹھاتے ہیں، سجاد سکینہ کی میت کو اٹھاتے ہیں۔ سلوات۔ 1,24,000 انبیاء بھیجے اور ساتھ میں آسمانی کتابیں بھی آئیں جو ہدایت کا ذریعہ وہ کتابیں بھی بنی، اور ان کتابوں میں سب سے افضل کتاب جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے وہ رسول اسلام لے کر آئے مسلمانوں کے لیے۔ اور عزیزوں، اس کتاب کے بارے میں خود قرآن یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ اگر ہم اس کتاب کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اتنی عظیم کتاب ہے، اتنی گراں قدر کتاب ہے، اتنے اسرار اس کتاب کے اندر پوشیدہ ہیں کہ اگر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لہٰذا خداوند عالم نے اس کتاب کا جو منزل اور مرکز قرار دیا وہ رسول اسلام کا صدر اقدس معین کیا، رسول کے سینے پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ اسی کتاب کے بارے میں خداوند عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ پہلی صفت ہے اس کتاب کی۔ خداوند عالم چیلنج کر رہا ہے اس کتاب کے لیے کہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزوں، میں آپ کے سامنے ایک بات واضح کرتا چلوں کہ ہر زبان میں ہر معنی کے لیے ایک خاص لفظ ہوتا ہے۔ مثلا اردو زبان میں اگر کہا جائے قریب کے لیے اگر کوئی اشارہ کیا جائے تو استعمال ہوتا ہے یہ، اور اگر کہیں دور کے لیے کوئی اشارہ استعمال کیا جائے جاتا ہے وہ۔ اسی طرح سے عربی زبان میں بھی قریب کے اشارے کے لیے الگ لفظ ہے اور دور کے اشارے کے لیے الگ لفظ ہے۔ قریب کے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے ھذا اور دور کے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے ذالکا۔ ملاحظہ فرمائیں عزیزان گرامی، قریب کے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے ھذا، دور کے اشارے کے لیے کہا جاتا ہے ذالکا۔ اب ہمیں اگر کسی قریب کے لیے اشارہ کرنا ہے تو ہم عربی زبان میں ھذا کہیں گے، اور اگر کوئی چیز دور ہے اور اس کی طرف اشارہ کرنا ہے تو ہم ذالکا کہیں گے۔
لیکن اگر ہم پلٹ دیں کہ جو چیز دور ہے اس کے لیے ہم قریب والا لفظ استعمال کریں، اس کے لیے کہیں وہ، اور جو دور ہے اس کے لیے کہیں یہ، تو یہ استعمال غلط ہوتا ہے۔ اگر کوئی چیز قریب ہے تو اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوگا وہ ہوگا یہ، لیکن اگر قریب والی چیز کے لیے ہم کہیں وہ تو یہ استعمال غلط ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جو چیز قریب ہوتی ہے اس کے لیے وہ کا لفظ نہیں ہوتا ہے۔ مولانا فرمائے گرامی، جو چیز قریب ہوتی ہے، سامنے ہوتی ہے، اس کے لیے وہ کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ تو جو خدا عالم قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب عزیزو، قرآن ہمارے سامنے ہے، ہم پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب ہمارے سامنے ہے، قرآن ہمارے سامنے ہے، لیکن خدا عالم کیا فرما رہا ہے؟ وہ کتاب، ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ کتاب، لیکن خدا عالم کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کتاب۔ تو یہ لفظ کیوں استعمال کیا گیا ہے؟ اب خدا نے استعمال کیا ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ فصاحت و بلاغت ہوگی۔ خدا نے یہ لفظ وہ کا کیوں استعمال کیا؟ تو جو مفسرین نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا چلوں، بس مثال کی صورت میں۔ مثال کے طور پر، جب ہم کو کوئی انسان کسی عظیم شخصیت سے ملوانا چاہتا ہے، کسی بڑی شخصیت سے ملوانا چاہتا ہے، تو اگرچہ وہ قریب ہوتا ہے لیکن وہ کہتا کیا ہے؟ یہ وہ ہے۔ غالب فرمائے یہ وہ ہے۔ تو پتہ یہ چلا کسی کی عظمت بیان کرنے کے لیے کبھی کبھی دور والے لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ذالکہ سے اشارہ خدا عالم قرآن کی عظمت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ قرآن کا پہلا چیلنج ہے اس قرآن مجید کے لیے کہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب دوسری صفت کیا ہے قرآن کی؟ کیا ہے صفت؟ ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ دوسری صفت ہے۔ پہلی صفت کیا؟ کہ اس قرآن میں شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ پر مبنی ہے، اس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، یہ پہلی صفت ہے۔ اور یہ پہلا چیلنج ہے قرآن کا کہ قرآن میں کسی بھی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دوسری صفت ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فوراً دوسری صفت آئی ھدی للمتقین، اور یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، پہلی صفت۔ دوسری صفت کیا ہے؟ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، یہ دوسری صفت قرآن بیان کرا متقین کی۔ تیسری صفت کیا ہے؟ اور جو ہم نے اپنے بندوں کو دیا ہے دولت و ثروت میں سے، ان کی متقین کی صفت یہ ہے کہ اس مال میں سے راہ خدا میں انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں راہ خدا میں، یہ تیسری صفت۔ چوتھی صفت کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور چوتھی صفت یہ ہے کہ متقی وہ ہوتا ہے کہ اے رسول جو آپ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھتا ہو، اور جو آپ سے پہلے انبیاء گزر چکے ہیں ان پر جو چیز نازل ہوئی ہو اس پر ایمان رکھتا ہو، یا یہ کہوں کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، یہ چوتھی صفت۔ پانچویں صفت کیا ہے؟ کہ آخرت پر ایمان رکھتا ہو، آخرت پر یقین رکھتا ہو، دنیا آخرت پر یقین رکھتا ہو کہ روز محشر کے بعد ایک دنیا اور ہے جس کو آخرت کی دنیا کہا جاتا ہے۔ یہ 5 صفتیں ہیں متقین کی۔ پہلی صفت کیا ہے؟ کہ غیب پر ایمان رکھتا ہو، دوسری نماز قائم کرتا ہو، تیسری اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہو، چوتھی کیا ہے کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو، پانچویں آخرت کا یقین ہو۔ تو یہ ہے متقین کے صفات، اور متقی کی ہدایت کرتا ہے قرآن۔ مولانا فرمائے متاجر ہے، کسی نتیجے تک لے جانا چاہتا ہوں۔ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کی، اور متقی کے صفات یہ ہیں 5۔ اب عزیزوں، قرآن نے صفات تو بیان کر دی ہے متقین کے، لیکن صفات ایسے ہیں
کہ جن کے ذریعے سے ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ ہم متقین کو پہچان سکیں کہ متقی ہے کون. کیونکہ پہلی صفت کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا. اور ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل سے. ملاحظہ فرمائیں، ایمان کا تعلق ہوتا ہے دل سے. اب ہمیں کیا پتا کون غیب پر ایمان رکھتا ہے کون نہیں رکھتا ہے؟ جس کا تعلق دل سے ہے اس کو کوئی انسان جان نہیں سکتا. اب یہ صفت بھی بڑی ٹف ہے، ہم پہچان نہیں سکتے. دوسری صفت کیا ہے؟ نماز قائم کرتا ہو. تو یہاں مرحلہ تھوڑا سا تو آسان ہوا، لیکن جب تھوڑا غور کیا تو سخت ہو گیا. کیا ہے؟ نماز قائم کرتا ہو. اب ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو مسجدوں میں جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں. اب ہم نے کہا بھائی یہ متقی ہے. اب جو مسجدوں میں نہیں جاتے ہیں انہوں نے پلٹ کر سوال کیا کہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، ان کو تو متقی کہہ رہے ہیں، ہم کو متقی نہیں کہہ رہے ہیں. تو میں کہوں گا بھائی میں نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے لہذا میں انہیں متقی کہہ رہا ہوں. تو وہ پلٹ کر جواب دیں گے کہ وہ نماز مسجد میں پڑھنے جاتے ہیں لیکن ہم بھی پڑھتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ گھر میں پڑھتے ہوں. نماز ہم بھی پڑھتے ہیں لہذا ہم بھی متقی ہیں. اب مسئلہ تو بڑا سخت ہوتا جا رہا ہے. تیسری صفت کیا ہے؟ تیسری صفت کیا ہے؟ کہ راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرتا ہو. اب یہاں پر بھی میں نے بعض کو دیکھا خرچ کر رہے ہیں راہ خدا میں، غریبوں کو مسکینوں کو اپنے مال سے دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، خم دے رہے ہیں. اب ہم نے ان کو تو متقی کہہ دیا. اب جو چھپا کر دیتے تھے انہوں نے سوال کر دیا کہ آپ نے ہمیں چھوڑ دیا، ان کو کہہ دیا متقی. تو یہ بھی صفت بڑی سخت ہے. ان صفات کے ذریعے سے متقی کو پہچاننا بڑا مشکل ہے. چوتھی صفت کیا ہے؟ کہ تمام آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتا ہو. اب ایمان کا تعلق ہے دل سے. اب دل سے وہ کس چیز پر ایمان رکھتا ہے کس پر ایمان نہیں رکھتا ہے یہ کوئی جان نہیں سکتا، لہذا بڑا سخت مرحلہ ہے. چوتھا کیا ہے؟ کہ آخرت پر یقین رکھتا ہو. یقین کا تعلق بھی دل سے ہے. اب کوئی اگلا انسان جان نہیں سکتا کیا اس کو یقین ہے آخرت پر یا یقین نہیں ہے. تو یہ پانچوں صفات متقین کی ہے، لیکن یہ صفات بڑی مشکل ہے. ان کے ذریعے سے کوئی انسان یہ جان نہیں سکتا کہ متقی ہے کون. تو میں نے بارگاہ خدا میں ہاتھوں کو جوڑا، خدا بندہ تو نے متقین کے صفات تو بیان کر دیے لیکن صفات بڑے مشکل ہیں، ان کے ذریعے سے ہم پہچان نہیں سکتے کہ متقی ہے کون. تو ہمیں ایک آسان فارمولہ دے دے، ایک آسان نسخہ دے دے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ متقی کون ہوا کرتا ہے. تو ادو عجب نہیں، خدا بند عالم جواب دے. جا اپنے رسول سے جا کر پوچھ. اب جب میں نے رسول کی سوانح حیات پر نظر ڈالی تو ایک جگہ رسول یہ کہتے ہوئے نظر آئے، یا علی انت امام المتقین، اے علی آپ متقین کے امام ہیں. گویا رسول نے ہمیں آسان فارمولہ دے دیا کہ جاؤ ریسرچ کرتے چلے جاؤ، تحقیق کرتے چلے جاؤ، سب سے یہ پوچھتے جانا تیرا امام کون، تیرا امام کون، تیرا امام کون. جو یہ کہتا چلا جائے علی میرا امام، علی میرا امام، علی میرا امام، بس سمجھتے چلے جانا وہ متقی ہے. بھائی متقین کو پہچاننا ان صفات کے ذریعے سے بڑا مشکل ہے. اب رسول نے فارمولہ دے دیا علی متقین کے امام ہیں. اب دیکھتے چلے جانا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے علی ہمارا امام ہے، علی میرا امام ہے، بس سمجھتے چلے جانا وہ متقی ہے. عزیزو یہ میں نے ایک طریقے سے پڑھا، اب میں اسی کو دوسرے طریقے سے پڑھتا ہوں. کیا ارشاد ہوا کہ علی متقین کے امام ہے اور متقی کی 5 صفتیں ہیں. گویا رسول نے یہ بتا دیا کہ تحقیق کرتے چلے جانا، سب سے پوچھتے چلے جانا کہ تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے. اگر وہ کہتا چلا جائے علی میرا امام ہے، علی میرا امام ہے، بس سمجھتے چلے جانا کہ اس آدمی کے اندر یہ 5 صفات پائے جاتی ہیں. یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں. جو یہ کہتا ہوا نظر آئے علی میرا امام ہے، بس سمجھ جانا وہ غیب پر ایمان بھی رکھتا ہے. جو کہتا ہوا نظر آئے علی میرا امام ہے، سمجھ جانا وہ نمازیں بھی قائم کرتا ہے.
جو یہ کہتا ہوا نظر آئے علی میرا امام ہے، سمجھ جانا وہ غیب پر ایمان بھی رکھتا ہے، وہ نمازیں بھی قائم کرتا ہے، وہ راہ خدا میں اپنا مال بھی صرف کرتا ہے، اور اسے آخرت پر یقین بھی ہے۔ اب اگر کوئی یہ تو کہتا ہے کہ علی میرا امام ہے، لیکن اس کے اندر یہ 5 صفات نہیں پائی جاتی، تو وہ اپنے اوپر غور کرے، اپنی محبت پر غور کرے کہ وہ کہہ تو رہا ہے علی اس کا امام ہے، لیکن اس کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی، تو پھر وہ متقی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ علی میرا امام ہے تو یہ صرف لقلقہ لسانی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی صفت ہے کہ ھدی للمتقین، قرآن متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ پہلا چیلنج کیا تھا قرآن کا؟ کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مقام بیان میں خداوند عالم قرآن کی حقانیت پر یہ چیلنج کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کا ایک ایک حرف سچ ہے اور کوئی اس کو جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ پہلا چیلنج مقام عمل میں۔ اب دوسرا چیلنج مقام بیان میں، دوسرا چیلنج مقام بیان میں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 88 ارشاد ہوتا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ لو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ کیا چیلنج ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ اگر جنات اور انسان مل جائیں کس چیز پر کہ اس قرآن جیسی کوئی ایک کتاب لا کر دکھائیں، لا یاتون بمثلہ، تو وہ اس قرآن جیسی کتاب نہیں لا سکتے۔ لو کانا بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد ہی کیوں نہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ انسان اور جنات مل جائے، یا یہ کہوں کہ انسان اور جنات گٹھ بندھن کر لے اس بات پر کہ قرآن جیسی کوئی کتاب لے آئے، تو وہ کتاب لا نہیں سکتے۔ مقام بیان میں دوسرا چیلنج۔ تیسرا چیلنج قرآن میں ہی خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ تم اس قرآن میں 114 سورے ہیں، تم 10 سوروں کے جیسے 10 سورے لے کر دکھاؤ تو ہم تمہیں جان لیں۔ یہ چیلنج نے اور ترقی کی۔ اب چوتھا چیلنج کیا ارشاد ہوتا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 38 ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ام یقولون افتراہ، صلوات پڑھو محمد والے۔ نعرے حیدری یا علی، نعرے حیدری یا علی، آواز بلند نعرے صلوات۔ مقام بیان میں یہ چیلنج چل رہے ہیں خداوند عالم کے اپنے قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے۔ جب کوئی انسان حق پر ہوتا ہے تو اسے پھر کسی چیز کا ڈر نہیں ہوتا۔ خداوند عالم قرآن کی حقانیت پر چیلنج کر رہا ہے۔ کتنے چیلنج ہو گئے؟ اس قرآن میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے مقام بیان میں۔ اس سے بڑا چیلنج آیا کہ جنات اور انسان گٹھ بندھن کر لے کہ اس کتاب کی جیسی کوئی کتاب لا کر دکھائیں تو لا نہیں سکتے۔ تیسرا چیلنج پوری کتاب چھوڑو، 10 سورے لا کر دکھاؤ، تیسرا چیلنج۔ چوتھا چیلنج کیا ہے؟ سورہ یونس آیت نمبر 38 ام یقولون افترا قل فاتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ اگر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ محمد نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گڑھا ہے تو اے محمد ان سے کہہ دو پورا قرآن چھوڑو، 10 سورے چھوڑو، ایک سورہ اس قرآن کے جیسا لا کر دکھاؤ۔ اور کیا کہا؟ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور جس کو چاہو ملادہ فرمائے، اللہ کے علاوہ جس کو چاہو تم بلا لو، ایک سورے کے جیسا سورہ لا کر دکھاؤ۔ اس چیلنج نے اور ترقی کی، گویا یہاں پر دائرہ بڑھ گیا۔ پہلی آیت میں کیا تھا؟ جنات اور انسان مل جائیں۔ یہاں خداوند عالم کہہ رہا ہے اللہ کے علاوہ جسے چاہو، جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں ہیں، جس کو چاہو تم بلا لو۔ یا یہ کہوں خداوند عالم کہہ رہا ہے گٹھ بندھن چھوڑو،
महागठबंधन कर लो, लेकिन तब भी एक सूरा जैसा सूरा नहीं ला सकते। मकाम बयान में खुदावंद आलम ने चैलेंज किया, अब मकाम अमल में ये चैलेंज और बढ़ा और तरक्की हुई। मक्के में एक बाजार लगता था जिसे बाजार औकास कहा जाता था। अरब अपनी जबान पर बड़ा फख्र करते थे, फसाहत व बलागत पर बड़ा फख्र करते थे। दो ही चीज़ थी उनके पास, एक तलवार एक ज़बान। बड़ा फख्र करते थे। हर साल वो बाजार लगता था, वहाँ पर जो शेर कहे जाते थे और उन शेरों को टांगा जाता था। जिसका शेर सबसे अच्छा होता था उसको आवेज़ा किया जाता था। अब एक साल ये हुआ कि खुदावंद आलम ने हुक्म दिया अपने महबूब को, ऐ मोहम्मद हम सूरा नाजिल कर रहे हैं, इसको लिखवा कर खाने काबा की दीवार पे आवेज़ा कर दो। अब सूरह आया, सूरा कौन सा आया? सूरह कौसर। रसूल इस्लाम ने सूरा लिखवाया और खाना काबा की दीवार पर आवेज़ा कर दिया। अब अरब के जो लोग अपनी ज़बान पर फ़ख्र करते थे कि हमारे जैसी ज़बान किसी की ज़बान नहीं है, हमारे जैसी तलवार किसी की तलवार नहीं है, अब जैसे ही उन्होंने सूरे को देखा तो बेसाख्ता ज़बान पर यह जारी हुआ कि ये कलाम बशर का नहीं लगता, ये कलाम बशर का नहीं लगता। तो जो खुदावंद आलम ने जब देखा कि ये अरब हैं, ये अपनी ज़बान पर फ़ख्र करते हैं, तो खुदावंद आलम ने सूरह कौसर को नाज़िल किया। अब सूरह कौसर कुरान का सबसे छोटा सूरा, कुरान का सबसे छोटा सूरा। जो लोग अक्लमंद होते हैं, जब उनसे किसी का मुकाबला होता है तो मैदान अमल में वो अपना सबसे मजबूत आदमी उतारते हैं। मुलाज़ा फरमाएं, मैदान अमल में, मैदान में अपना सबसे मजबूत आदमी उतारते हैं। लेकिन खुदावंद आलम ने यहाँ पर कुरान का सबसे छोटा सूरा नाज़िल किया है, सबसे छोटा सूरा पेश किया है। मैं कहूँगा खुदावंदा कुरान का सबसे छोटा सूरा तूने इनके सामने पेश किया। इतने बड़े बड़े सूरे थे, सूरह बकरा था, सूरह आल इमरान था, सूरह निसा था, कोई एक सूरा नाजिल कर देता है इनके सामने। तूने सबसे छोटा सूरा क्यों नाजिल किया? तो अजब नहीं कोई जवाब दे कि पहले छोटे का जवाब लेकर आए, बाद में बड़ा पेश करूंगा। तो मैं कहूँगा कि यह जवाब कुछ हद तक तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने अपना दिमाग चलाया तो फंस जाओगे। अल्लाह फरमाए, अगर यही बात थी कि पहले छोटे सूरे का जवाब लाए, बाद में बड़ा सूरा आएगा, तो मुमकिन है कोई ये कहता हुआ नजर आए, अरे जवाब तो एक आयत का नहीं ला सकते थे, पूरा सूरा नाजिल करने की क्या जरूरत थी? एक आयत पेश कर देता, वो एक आयत का जवाब नहीं ला सकते थे। मैं कहूँगा खुदावंदा तूने सबसे छोटा सूरा, या ये कहूँ कि सूरह कौसर क्यों नाजिल किया? इनके सामने, इनके मुकाबले में सूरह कौसर क्यों नाजिल किया? एक आयत क्यों नहीं नाजिल की? तो अजब नहीं खुदावंद आलम जवाब दे, एक आयत पर सूरह कौसर का इतलाक नहीं होता है, एक आयत पर कौसर का नाम सादिक नहीं होता है। मैं कहूँगा खुदावंदा कौसर का नाम सादिक होने की ज़रूरत क्या है? अजब नहीं खुदावंद आलम जवाब दे, ताकि मैं दुनिया को यह पैगाम दे सकूँ कि जब जब इस्लाम के सामने ज़बान के ज़रिए से मुकाबला करोगे, कौसर को भेजूंगा। जब तलवार से मुकाबला करोगे, साथ ये कौसर तलवार। नारे सलवात। ताकि इन लोगों को ये पता चल जाए कि जब जब ज़बान से मुकाबला करोगे सूरह कौसर भेजूंगा, जब तलवार से मुकाबला करोगे तो साखी कौसर भेजूंगा। यह है सूरह कौसर है क्या? अल्लाह फरमाया जाने ग्रामी, कौसर से मुराद क्या है कि हमारे यहाँ तो कौसर से मुराद शहजादी कौनैन की ज़ात अक़दस है, लेकिन ज़मख़शरी ने अपनी तफसीर में तकरीबन 15 अक़वाल नक़ल किए हैं कि कौसर से मुराद क्या है। उसने बयान किया कि एक कौल यह है कि कौसर से मुराद कुरान है, एक कौल यह है कौसर से मुराद ख़ास कोई नेमत है, एक कौल यह है कि आम नेमत,
لیکن جتنی بھی نعمتیں مراد لی جائیں سب میں کوئی بھی معنی لیا جائے سب کو کثرت سے متصف کیا جائے گا. اگر نعمت مراد لی جائے تو کثرت نعمت. ایک قول ہے کہ کوثر سے مراد ذریت رسول ہے، تو یہاں پر پھر معنی یہ ہوگا کثرت ذریت. تو پتہ چلا کہ کوثر سے مراد ذات شہزادی کونین ہے، کثرت ذریت مراد ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں دنیا کے کونے کونے میں سادات کرام موجود ہیں، رسول کی اولاد موجود ہے. تو کوثر سے مراد شہزادی کونین کی ذات اقدس ہے. اور شان نزول بھی اسی طرف اشارہ کر رہا ہے. شان نزول کیا ہے کہ رسول کے ہاں جب ان کے بیٹے کا انتقال ہوا تو کچھ لوگوں نے آ کر تانا دیا اب ترک ہونے کا. رسول غمگین ہوئے تو خداوند عالم نے یہ سورہ نازل کیا. کیا انا اعطیناک الکوثر، کیا میرے حبیب پریشان نہ ہوئیے، غمگین نہ ہوئیے، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. فصلی لربک وانحر. اور اب آپ نمازیں پڑھیں اور راہ خدا میں قربانیاں پیش کریں. انا شانیاک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہیں. عزیزو آپ نے غور کیا خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر جیسی نعمت دی ہے، یا یہ کہوں کہ ہم نے آپ کو فاطمہ جیسا تحفہ دیا ہے. فصلی لربک وانحر. اور اے میرے حبیب یہ تحفہ کوئی معمولی تحفہ نہیں ہے، ہم نے آپ کو یہ تحفہ دیا ہے تو ہم بھی آپ سے اس کے بدلے میں کچھ چاہتے ہیں. یہ تحفہ بڑا عظیم ہے، ہم بھی اس کے بدلے میں آپ سے کچھ چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں؟ فصلی لربک وانحر، کہ اب آپ نمازیں پڑھیں اور راہ خدا میں قربانیاں پیش کریں. اگر خداوند عالم یہاں پر کہہ رہا ہے میرے حبیب نمازیں پڑھیں اور راہ خدا میں قربانیاں پیش کریں. عزیزو ایک جگہ خداوند عالم قرآن میں کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب راتوں کو عبادتیں ذرا کم کیا کیجئے. اے میرے حبیب راتوں کو عبادتیں ذرا کم کیا کیجئے. لیکن یہاں پر خداوند عالم کہہ رہا ہے نہ عبادتوں میں اضافہ کیجئے، نمازیں پڑھیے اور راہ خدا میں قربانیاں پیش کریے. تو میں کہوں خداوندہ ماجرا کیا ہے؟ کبھی کہتا ہے عبادتیں کم کیا کرو، کبھی کہتا ہے عبادتوں میں اضافہ کرو. تو عجب نہیں خداوند عالم آواز دے کہ دیکھو فاطمہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جس کے بدلے میں جتنی عبادتیں کی جائیں کم ہوا کر دوں گا. صلوات پڑھیں بر فاطمہ اتنا عظیم تحفہ ہے کہ جس کے بدلے میں جتنی بھی عبادتیں کی جائیں کم ہوا کرتی ہیں. تو یہ ہے قرآن. قرآن کی صفت کیا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے. ایک صفت کیا ہے کہ قرآن اگر پہاڑوں پر نازل ہوتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو خداوند عالم نے اس قرآن کے جیسا اس کا مسکن منتخب کیا. جتنا گراں قدر قرآن ہے اتنا ہی گراں قدر اس کا مسکن ہوگا، وہ ہے سینہ رسول. خداوند عالم نے قرآن کے نزول کے لیے رسول اکرم کا انتخاب کیا. تو جب نزول کے لیے ایسی ہستیوں کا انتخاب کیا کہ جو مضبوط ہوتی ہیں تو پھر اس کی حفاظت کے لیے بھی ایسی ہستیوں کا انتخاب کرے گا کہ جن کا سر تن سے تو جدا ہو جائے لیکن قرآن جاری رہے. عزیزوں آج آپ شہدائے کربلا کا چہلم منانے کے لیے بیٹھے. عزیزوں خداوند عالم کے دین کی حفاظت کے لیے علی اور اولاد علی کا انتخاب کیا گیا. جب ضرورت ہوئی اسلام کی حفاظت کے لیے تلوار سے تو تلوار اٹھی، لیکن جب ضرورت ہوئی کہ اسلام کی حفاظت کی جائے صبر سے تو پھر صبر سے کام لیا گیا. عزیزوں کربلا کے میدان میں رسول کا نواسا 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا. ہاں عزیزوں ہمارا آقا ذبح کر دیا گیا اور رسول کی نواسیوں کو قیدی بنا لیا گیا. حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ کو تماچے مارے گئے. عزیزوں اہل حرم کو قید کر لیا گیا، زندان شام میں ڈال دیا گیا.
अज़ो हुसैन की बच्ची सकीना बारहा अपनी फूफी अम्मा से सवाल करती थी, ऐ फूफी अम्मा हमें वतन जाना कब नसीब होगा। अज़ो हमेशा पूछती रहती थी, ऐ फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं। ज़ैनब जवाब देती थी, ऐ बेटी सकीना ये परिंदे अपने घर वापस जा रहे हैं। सकीना एक हसरत भरी निगाहों से ज़ैनब का चेहरा देखती थी, एक मासूम सा सवाल करती थी, ऐ फूफी अम्मा क्या हमें वतन जाना नसीब नहीं होगा। अज़ो ज़ैनब की आंखों में आंसू आ जाते थे, कोई जवाब नहीं होता था। हाँ अजीज़ों, वो वक्त भी आया कि जब अहले हरम को रिहाई मिली। अज़ो रिहाई तो मिली, लेकिन जिस बच्ची को बड़ी तमन्ना थी वतन जाने की, वो बच्ची इसी कैद खाने में रह गई। हाँ अजीज़ों, जब रिहाई का वक्त आया, यजीद ने सैयद सज्जाद को बुलाया। अरबाइन का मौका है, चहलुम का मौका है। सैयद सज्जाद को बोला, है सैयद सज्जाद हम चाहते हैं कि आपको आज़ाद कर दिया जाए, आपके जो मुतालबात हैं वो हमसे बयान कीजिए। सैयद सज्जाद कहते हैं मैं अपनी फूफी अम्मा से मशवरा करके आता हूँ, मैं तुझे जवाब देता हूँ। अज़ीज़ों, सैयद सज्जाद शहज़ादी ज़ैनब के पास आते हैं और पूरा वाक़या बयान किया। शहज़ादी ने कहा, सैयद सज्जाद यजीद से कहना कि हमें रिहा तो कर रहा है, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। हमें शाम में एक खाली घर चाहिए। हम अब तक अपने भैया हुसैन पर गिरिया नहीं कर सके हैं। हम अपने भैया हुसैन का मातम करना चाहते हैं, और उससे कहना कि हमारे शोहदा के कटे हुए सर वापस कर दे, हमारी चादरें वापस कर दे, और हमारा जितना साजो सामान है वापस कर दे। हाँ तो सैयद सज्जाद पहुँचे, जवाब दिया, हाँ अजीज़ों अब रिहाई का वक्त आया, मैं शुरू कर रहा हूँ। अजीज़ों, जितना गिरिया करना चाहते हैं करिए, पता नहीं अगले साल हम रहें या ना रहें। शहजादी कौनैन को उनके लाल का पुरसा पेश करना है, हमें गिरिया करना है। हाँ अजीज़ों, रिहाई का वक्त आया। अब अजीज़ों साजो सामान वापस किया जाने लगा। हाँ अजीज़ों, एक मरतबा चादरें आने लगी, एक मरतबा चादर आई, ज़ैनब आगे बढ़ी, है उम्मे रबाब लो अपनी चादर लो। हाँ अजीज़ों, दूसरी चादर आई, उम्मे लैला अपनी चादर लो। तीसरी चादर आई, उम्मे फरवा अपनी चादर लो। हाँ अजीज़ों, एक मरतबा एक नन्ही सी चादर आई। अब जैसे ही चादर ज़ैनब ने ली, आंखों से लगाया, रोना शुरू किया। अरे कब्रे सकीना का रुख किया, कब्रे सकीना पर पहुंचकर अरे चादर को कब्रे सकीना पर डाल दिया। ऐ बेटी सकीना, तुझे अपने पर्दे का बड़ा ख्याल था, ले चादर आ गए। अल्लाह खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम वाले मोहम्मद के। हाँ वो चादरें आ गई, अब सर आना शुरू हुए। हाँ जब जैसे ही सर आना शुरू हुए, कभी अली अकबर का सर आता है, उम्मे लैला आगे बढ़ती है, कभी कासिम का सर आता है, उम्मे फरवा आगे बढ़ती है, कभी उन मोहम्मद का सर आता है। हाँ अज़ीज़ों, इस तरह से सर आते जाते हैं। हाँ अज़ीज़ों, एक मर्तबा उस शहीद का सर आ रहा है जिसके ऊपर बीवियों को बड़ा भरोसा था कि जब तक अब्बास है हमारी चादरें महफूज है। आज अब अब्बास का सर आया, अरे बीवियों ने हल्के में लिया। आज तो मातम करना शुरू किया, गिरिया करना शुरू किया। सैयद सज्जाद आगे बढ़े, एक मर्तबा फूफी ज़ैनब से कहते हैं, फूफी अम्मा मेरे चचा का सर मेरे हवाले कर दो। आज तमाम बीवियों ने सोचा सैयद सज्जाद अपने चचा पर गिरिया करना चाहते हैं, सैयद सज्जाद के हवाले अब्बास का सर किया गया। लेकिन सैयद सज्जाद ने अब्बास पर गिरिया नहीं किया, अरे सर अब्बास लिया, कब्र सकीना का रुक किया, अरे कब्र सकीना पर जाकर सर को रख दिया। एक मर्दवा कहता है, बहन सकीना अपने चचा को तू बड़ा याद करती थी, ले अपना चचा से शिकायत देकर अजरकुम अल्लाह खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम आले मोहम्मद के। हाँ तो 20 सफर भी आ गई, चहलुम में इमाम हुसैन भी आ गया, शोहदाए करबला का चहलुम भी आ गया। हाँ अजीजों, ये काफिला करबला पहुंचा। जब ये काफिला करबला पहुंचा तो वहाँ पर रसूल का सहाबी जिसे जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी कहा जाता है, हाँ अजीजों, वो कब्र हुसैन पर पहुंचा, कब्र हुसैन की ज़ियारत की। अब उसके साथ उसका जो गुलाम था, उस सहाबी का जो गुलाम था, उसने क्या देखा कि ये काफिला चला आ रहा है, धुंध उड़ रही है। अजीजों, वो छुप गए कि कहीं ये दुश्मन नहीं है, वो छुप गए। जब काफिला थोड़ा करीब आया तो उस गुलाम ने कहा, आका ये सिपाही नहीं लगते हैं,
یہ سپاہی نہیں لکھتے، ان کے ساتھ خواتین بھی ہیں اور ان کے ساتھ ایک جوان بیٹا بھی، اور کوئی بچہ ہی نہیں تھا جو ساتھ میں ہوتا۔ ہاں جب جابر نے یہ سنا تو قبر کے قریب آئے، ایک مرتبہ دور سے آواز دی کہ ادب سے آنا اس قبر پر، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ ہاں حضرت سید سجاد نے جیسے یہ فقرہ سنا، پہلی بار سید سجاد نے سنا کہ میرے بابا کا نام کوئی احترام سے لے رہا ہے۔ ہاں حضرت سید سجاد اترے، جب قریب آئے سید سجاد نے پہچان لیا کہ یہ کون ہے۔ حضرت جابر آگے بڑھے، ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں تم لوگ کون ہو؟ سید سجاد نے کہا ہے چچا جابر تم نے نہ پہچانا، میں حسین کا بیٹا، غریب بیٹا سید سجاد ہوں، میں وہی بیٹا ہوں جو اپنے باپ کو کفن تک نہ دے سکا۔ ہاں عزیزو، ارے جابر قدموں پر گر گئے، اے آقا کیا قیامت ہو گئی، ہمارے آقا کو 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کر دیا گیا۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ جابر کہتے اے آقا شہزادیاں کہاں ہیں؟ ارے جیسے ہی سید سجاد نے سنا، اے چچا جابر پیچھے ہٹ جاؤ، یہ میری پھوپھی زینب آ رہی۔ ہاں عزیزو، زیارت ہوئی، تمام بیویوں نے گریہ کیا، آز و ماتم کیا، لیکن عزیزو ایک بی بی ایسی، آخری روایت اور آپ کی زحمت تمام، ایک بی بی ایسی ہے جو بڑی مظلوم بی بی ہے، جو مدینے سے جب چلی تھی تو اس کا شوہر زندہ تھا، اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والی معصوم بچی 3 سال کی بچی سکینہ زندہ تھی، اس کی گود میں کھیلنے والا ننھا سا بچہ اس کی آغوش میں تھا، لیکن جب واپس مدینے پہنچی ہے تو نہ اس کا سہاگ تھا، نہ اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والی بچی تھی، نہ اس کی گود میں کھیلنے والا بچہ علی اصغر تھا۔ ہاں عزیزو، اس بی بی کا نام رباب ہے۔ ہاں عزیزو، رباب ہے، حسین کی قبر پر بیٹھی ہے، قبر حسین پر ہاتھ رکھا، ساری بیویاں سوار ہو گئی، لیکن رباب ہے، حسین کی قبر نہیں چھوڑ رہی ہے، قبر حسین پر ہاتھ رکھ کے ایک جملہ کہتی ہے، اے میرے والی و وارث، میں یہاں سے مدینے واپس جا تو رہی ہوں، لیکن ایک وعدہ کر کے جا رہی ہوں، جب تک رباب زندہ رہے گی تب تک کبھی سائے میں نہیں جائے گی۔ ہاں عزیزو، رباب مدینے پہنچی لیکن سائے میں نہیں بیٹھتی ہے، دین کی دھوپ ہے، رات کی اوس ہے، لیکن رباب سائے میں نہیں جاتی ہے۔ ہاں عزیزو، ایک دن بارش ہو رہی تھی، زینب آگے بڑھی، اے بھابی رباب سائے میں چلیے ورنہ بیمار پڑ جائیں گی۔ رباب کا کوئی جواب نہیں آتا۔ اب جو جس کا پورا گھر اجڑ گیا ہو اسے سائے میں کیسے سکون ملے گا؟ ہاں عزیزو، رباب کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ زینب دوبارہ کہتی ہے، رباب کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ زینب کا اصرار بڑھتا جاتا ہے، رباب کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد آگے آتے ہیں، اماں رباب سائے میں چلیے ورنہ بیمار پڑ جائے گی۔ ہاں تو رباب کوئی جواب نہیں دیتی۔ جب سید سجاد اصرار کرتے جاتے ہیں، رباب کا کوئی جواب نہیں آتا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں، اماں رباب اب سید سجاد بیٹا بن کر نہیں کہہ رہا ہے، امام بن کر حکم دے رہا ہے، سائے میں چلیے۔ حضرت تاریخ کہتی ہے، ارے سید سجاد نے جیسے یہ جملہ کہا، ایک جملہ رباب نے بھی کہا۔ رباب نے ارے زمین پر ہاتھ رکھا، ایک گھٹنا اٹھایا، ارے بارگاہ عودیت میں ایک دعا کی، بارے الہا تیرے ایک امام سے وعدہ کیا تھا، ایک امام حکم دے رہا ہے، ارے اپنی کنیز کے وعدے کی لاج رکھنا۔ ارے تاریخ بیان کرتی ہے، رباب اٹھ نہیں پائی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب رباب کو غسل و کفن دیا جانے لگا، غسل و کفن دیا جا رہا ہے۔ اب رباب کے پاس ایک چادر تھی، جس چادر کے کونے میں ایک ننھی سی گٹری ہمیشہ بندھی رہتی تھی۔ زینب ہمیشہ دیکھتی تھی کہ بھابی رباب کے چادر کے کونے میں ایک ننھی سی گٹری بندھی رہتی ہے، لیکن زینب نے کبھی سوال نہیں کیا، اے بھابی یہ بتائیے اس میں کیا ہے؟ زینب نے کبھی نہیں پوچھا۔ جب رباب اس دنیا سے چلی گئی، زینب نے چاہا کہ لاؤ اس گٹری کو کھول کر دیکھا جائے۔ ارے بھابی رباب اس گٹری کو سینے سے لگائے رہتی تھی، لاؤ اس گٹری کو کھول کر دیکھا۔ اب قیامت ہو گئی۔ اب جیسے ہی زینب نے اس گٹری کو کھولا، کیا دیکھا؟ ارے علی اصغر کے چولہے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔
रबाब हमेशा सीने से लगाए रहती थी। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। गज़ब तक़राई व तस्लीमन लिअम्रे मातम हुसैन। जाओ से जाओ देखिए शह का कलेजा, देखिए शह की हिम्मत, देखिए शह का कलेजा, देखिए शह की हिम्मत, देखिए शह का कलेजा, देखिए शह की हिम्मत, देखिए शह का कलेजा, देखिए रन से लाए किस तरह बेटे का लाशा, देखिए शह की हिम्मत, देखिए शह का कलेजा, देखिए रन से लाए किस तरह बेटे का लाशा, देखिए शह की हिम्मत, देखिए शह का कलेजा, देखिए बूंद पानी के लिए तड़पा किए अतफाल शाह, 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 सामने बहता रहा नजरों के दरिया, देखिए शह की हिम्मत, देखिए शह का कलेजा, देखिए बातें असग़र जैसे माँ ख़ैमे में बहलाते थे दिल, बादे असगर जिससे माँ में बहलाते थे दिल, बातें असग़र जैसे माँ ख़ैमे में बहलाते थे दिल, बादे असगर जिससे माँ में बहलाते थे दिल, बानिए शह ले गए अब वो भी झूला, देखिए शह की हिम्मत, देखिए शह का कलेजा, देखिए ज़ोफ़े पीरी है कोई आकर सहारा दे ज़रा, ज़ोफ़ पीरी है कोई आकर सहारा
پیاسا دیکھیے شرح کی ہمت دیکھیے، شرح کا کلیجہ دیکھیے، بعد قتل شاہدی جب سر سے چادر چھن گئے، بعد قتل شاہدی جب سر سے چادر چھن گئی، بعد قتل شاہدی جب سر سے چادر چھن گئے، بعد قتل شاہدی جب سر سے چادر چھن گئی، سر کے بالوں سے کیا زینب نے پردہ دیکھیے، شرح کی ہمت دیکھیے، شرح کا کلیجہ دیکھیے، جس کا نانا تھا نبی اور ساقیے کو سر بدر، جس کا نانا تھا نبی اور ساقیے کو سر بدر، جس کا نانا تھا نبی اور ساقیے کو سر بدر، جس کا نانا تھا نبی اور ساقیے کو سر بدر، زیر خنجر ہے وہی مظلوم پیاسا دیکھیے، شرح کی ہمت دیکھیے، شرح کا کلیجہ دیکھیے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، اے غریب الوطن اے اسیر مہن، اے غریب الوطن اے اسیر مہن، ہائے غریب الوطن اے اسیر مہن، ہائے غریب الوطن اے اسیر مہن، الوداع 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 اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، ہائے غریب الوطن اے اسیر مہن، اے غریب الوطن اے اسیر مہن، ہائے غریب الوطن اے اسیر مہن، اے غریب الوطن اے اسیر مہن، الوداع 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 اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، ایسے بے سر کاٹ کے پائے چڑھایا گیا، جوڑوں سے پامال تن میرا کرایا گیا، ٹوٹ کے سب مال و زر خیمہ جلایا گیا، آئے غریب الوطن اے اسیر مہن، 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 الوداع 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 اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، اے حسین الوداع، بیٹیوں پہ کس قدر کرتے تھے آقا جفا، اتنا ہی سیرانیاں کرتی تھیں آبو فغا، دشت جفا میں یہی گونج رہی تھی صدا، آئے غریب الوطن اے اسیر مہن، آئے غریب الوطن اے اسیر مہن، آئے غریب الوطن اے اسیر مہن،
कस कर रसन, इस तरह हम चीर दे भाई को अपने कफन, छीन ली सर से रिदा हो गई बेकस बहन, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार। अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा ऐ हुसैन, अलविदा ऐ हुसैन, अलविदा। वाली सकीना के जो सिमर ने छीने गोहर, खून बहा इसका दर हो गया सब तर, कहती थी आओ चचा वक्त मदद है पिसर, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार। अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा ऐ हुसैन, अलविदा ऐ हुसैन, अलविदा। घड़ी और बेड़िया तोखे गिरे मान है, इतना असीरे में हन्ना भी दे बीमार है, लश्करे जोरो सितम जाने को तैयार है, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार। अलविदा 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 ऐ हुसैन, अलविदा ऐ हुसैन, अलविदा ऐ हुसैन, अलविदा। गोदों से बच्चे सभी राहों में गिरते रहे, हंसते सिधारे जिना नाकों के पाँव तले, पाँव ने ये दर्द भी अपने जिगर पर सहे, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार, आए गरीबुल वतन आया सीने में हार। अलविदा अलविदा अलविदा